اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے نا اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے نا، اس سے تمہاری جگری یاری ہونی چاہیے. اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا معاملہ نہیں. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال کافروں والے ہیں. پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو باقیوں کے رشتہ دار تو شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں. سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی، یہ بڑا مشکل ہے. ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. جو گاڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے، چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا. میں آپ کو اپنا بتاؤں، ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے یعنی ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے بول چال بند 25 30 40 سال سے ایک دوسرے کو دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے بچے کالج یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں آتے ہیں ملتے جلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے یہاں سے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دیا. یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. ہماری تو جہاں مرضی جائیں گی، ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے. رشتہ داریاں کیا چیز ہے، قریب ہونا کیا چیز ہے. تو یہی تو صحابہ کرام میں تھا. جنگ میں اس طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور یہ بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا. ہمارے تو زیادہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تلوار نہیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھانی پڑتی. کوئی زیادہ گالی گلوچ کر لیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا. تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. 4 جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا. اور سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ابھارے نا کہ میرے ساتھ شرک کر، تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہیں اور بیمار ہو گئے ان کا علاج نہیں کروانا، نہیں، یہ نہیں ہے. معروف طریقے سے چلنا ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. جگری یاری نہیں ہے. جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے، جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. باقی ساری چیزیں بعد میں. اصل مجرم ہے اللہ کے حضور جو اپنی رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے. اچھا یہ باتیں ویسے تو بڑی آسان لگ رہی ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کوئی 1400 سال پرانی بات ہے، میں تو ایسا نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے. ان کے نزدیک اپنی رشتہ داریاں ٹاپ پرائورٹی کے اوپر ہیں. اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں. اور جی میرے ابا جی تمہیں پتہ پوری زندگی نہیں نہ کار بڑھے، بڑا چنگا کام کیتا نے. اچھا لوگ اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ساڈے چاچے اور سن جی بڑے غصے دے سن جی، ہوئے 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 ایک بار ویاہ تے گئے، وہ آگے کوئی بھی ہر جگہ سٹوری ہے جی، تو انہوں نے ان کو کسی ڈومیننٹ جگہ پہ نہیں بٹھایا، وہ پھر جناب اس کا ہار نہیں دوبارہ بڑھے. عجیب مینٹل سی تیرا چاچا. یہ فخریہ بات ہے. لوگ فخر سے اپنے آباء و اجداد کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں. عاجزی والا کوئی نہیں سناتا. آج تک آپ کو کسی نے سنایا کہ ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی، لیکن وہ خود معذرت کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیا. نہیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا. اس کو تو لوگ مطلب میں وہ پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا، ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں. یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا، جو اپنا غصہ دکھاتا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرائورٹی نہیں ہے.
ٹاپ پرائرٹی ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں، خاندان ہے، اپنی رسومات ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہی پاگل ہے یار، انہوں کے ایک ہی گلاں کر رہے. تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاگل ہیں اس معاملے میں اپنا آپ کو بتاؤں، اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے کی طرف سے زیادتی ہے فوراً کہنا ہے، منہ پہ کہنا ہے کہ تیری زیادتی ہے، وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کو غلط کام کر رہا ہے نا، تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں زہر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے، قصور تیرے بچے کا. آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھر آئے، لڑائی ہوئی ہو اور دوسرے شکایت لے کے گھر آئے اور شواہد کی بنیاد پہ اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹے؟ کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی، اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی اسے کہے گا یہ تو پاگل عورت ہے. خامد نہ بھی کہ اس کی ساس اس کے پیچھے پڑ جائے گی، یہ تو کیا کیتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر غلط کام بار کر کے آ جائیں تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، چاہے غلطی دوسرے کی بھی وہ پھینٹی ماری لگتی تھی اور وہ پھینٹیاں کام آئی ہیں کہ بلا صحیح رہتا ہے. لیکن اگر آپ شہ دیں گے، اور میرے ساتھ کے لوگ تھے، میں آج ان کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ تمہارے ماں باپ کا قصور تھا. واقعی تم جب بچپن میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تو مجھے یاد ہے کہ تمہاری ماں کس طرح تمہیں سپورٹ کرتی تھی، اس کو تو آپ نہیں کہہ رہے، اور تمہارا باپ اس وقت تمہاری پشت پہ کیسے کھڑا ہوا تھا، اس وقت تو لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا. لیکن اگر آج تمہارا مستقبل تمہیں دکھایا جاتا نا کہ تمہارے ماں باپ کی غلطیوں نے تمہیں آج کا یہ دن دکھایا، تو تم کہتے کاش ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ حرکت نہ کرتے، ہمیں شہ نہ دیتے ہماری غلطیوں کے اوپر. اچھا، یہ ساری کی ساری خرابیاں اگر آپ دین کی نظر سے دیکھیں نا، تو سرکار دین تو بار بار کہہ رہا ہے تمہارے ماں باپ اولاد اپنے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے، تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. اگر کوئی مسلمان واقعی صرف کلمہ کو مسلمان نہ ہو، پریکٹسنگ مسلمان ہو، وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. وہ دیکھے گا یار اس نے زیادتی کی اس کے ساتھ، وہ اس کی ریمیڈی کرے گا، معافی مانگے گا کہ میرے بچے کو معاف کر دے، اس کی آخرت کا سوال ہے. یہاں پہ جو تگڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر کورٹ سے بھی پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں. اگر کورٹ سے ضمانتیں نہ ہو، پھر جو پیچھے لواحقین ہیں ان کو پیسہ کھلا کے دیت کے اوپر راضی کر لیتے ہیں، قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور ذلت اور خواری پھر دنیا میں ان کا مقدر ہے. ہم نے تو دنیا میں کوئی سکھی نہیں دیکھا جی اس طرح کے بندوں کو، اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. لیکن اگر دین پر چلے ہوتے اور یہ ٹاپ پرائرٹی اللہ کی ذات رکھی ہو، پھر یہ آپ لحاظ نہیں کریں گے یہ میرا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے اوپر بھی دین کو امپلیمنٹ کرے. ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، آپ پھر اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. اپنی اولاد کو آپ اسی صورت سمجھا سکتے ہیں جب انہوں نے آپ کا بھی پریکٹیکلی وہ سارا معاملہ دیکھا ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرتا. اپنے کیسز میں بھی دیکھیں، میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اس کے بعد ہی میں اپنی اولاد کو بتا سکتا ہوں نا کہ ٹھیک ہے دیکھو میں نے بھی یہ کیا تھا، تم بھی صرف نظر کرو، اللہ بدلہ دینے والا ہے. لیکن خود میں صبح سے شام تک گالی گلوچ کروں، اپنی دشمنیاں بلاؤں ہی نہ، چلاکیاں کروں اور اپنی اولاد کو سیدھا دین سکھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. خود میں جھوٹ بولوں اولاد کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی. اچھا، اکثر لوگ اپنے بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو بچے ہیں، لیکن وہ ساری چیز ان کے دماغ میں چپک رہی ہوتی ہے، وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے بھی پھر یہی کچھ ہی کرنا ہے. اور کئی تو اکثر ماں باپ تو چیزیں ہی غلط سکھاتے ہیں نا جی اولاد کو. سیدھی سی بات ہے، جو سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے نا، جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے میرا منڈا تے بس اللہ ہی انہوں سنبھالے، یہ تو کسی کام دا نہیں. اور جو ایک نمبر کا شرارتی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، 2 نمبریوں میں شیر، چلاکیوں میں شیر،
بہانے کرنے میں شیر، جھوٹ بولنے میں شیر، لیکن وہ اس وقت تک آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب تک وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. ہاں، کیونکہ جب وہ اس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے تو چونا تنوں ہی لانا ہے انہیں ایک نہ ایک دن. یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ٹریننگ کرتے وقت اولاد کی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں چھوٹے بچے جو ہے نا یہ بندروں کی مانند ہوتے ہیں. بندر جو دیکھتے ہیں نا وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کچھ کریں جو دین کے مطابق ہے، اور جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود بھی اسے پریکٹس کرنا شروع کریں. اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے، سرکار آپ پورا قرآن انہیں پڑھا دیں، حدیث پڑھا دیں، وہ کہیں گے قرآن و حدیث تو اس نے بھی پڑھا ہوا تھا، اس کے بعد یہی کرنا ہوتا ہے. قرآن حدیث لکھے ہی رہنا چاہیے، اور یہ صرف بیان کرنے کے لیے. عمل کرنے کے لیے اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ابا جی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. ہاں، کوئی اللہ تعالیٰ کسی پہ رحم فرمائے، اسے کان سے پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ چلا دے، وہ الگ بات ہے. ادروائز یہ مشکل کام ہو جاتا ہے.